لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم ندعو كل أناس بإمامهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله محترم پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی مبارک دن کی برکت سے ہمارے والدین کی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روز جمعہ مبارک کی برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کی آج 30 تاریخ ہے۔ ان قریب ماہ شعبان معظم کی آمد ہوا چاہتی ہے۔ زندگی انسان جاری رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخیر و عافیت دعائے مصطفیٰ سے حصہ عطا فرماتے ہوئے صحت و تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمت شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ماہ شعبان المعظم سے متعلق فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے کو پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت ہو، وہ کیسا بلند و بالا ماہ مبارک ہوگا۔ اسی لیے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا یہ ماہ مبارک ہے، تو اس ماہ مبارک میں پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت کی جائے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے
کہ مسلک حق اہل سنت سے جس کا تعلق ہے الحمدللہ وہ تمام ہی اس خصوصیت کے حامل ہے کہ ہر ایک سنی عاشق رسول بے پیرا نہیں ہوتا. اگر باقاعدہ اپنا پیر کسی کو تسلیم نہ بھی کیا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ بھی ہوا، لیکن دل میں خواجہ صاحب کی محبت ہوتی ہے، داتا صاحب کی محبت ہوتی ہے، غوث پاک کی محبت ضرور ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے ہر سنی عاشق رسول نہ بے پیرا ہوتا ہے نہ بے ایمان ہوتا ہے. کسی نہ کسی کو اپنا ایمان ضرور تسلیم کرتا ہے، مقلد ضرور ہوتا ہے، تقلید کرنے والا ضرور ہوتا ہے. اور جس طرح چار ائمہ کرام مشہور ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار ائمہ ہیں کہ جن کے پیروکار، جن کی تقلید کرنے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور جس امام کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ بلند رتبہ عطا فرمایا کہ جن کے ماننے والے جہاں بھر میں پائے جاتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے. اور آپ کو یہ اعزاز اس سبب سے بھی حاصل ہے کہ آپ چاروں اماموں میں، چاروں ائمہ کرام میں تابعی ہیں. اور تابعی وہ ہوتے ہیں کہ جو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان کی حالت میں زیارت کر رہے ہیں، وہ تابعی کہلاتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ تابعی بھی ہیں اور آپ نے ڈائریکٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث طیبہ سماعت بھی کی ہے. آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے. تو اس مناسبت سے آپ کو تمام ائمہ میں امام اعظم کہا جاتا ہے. اب امام اعظم جب کہا جاتا ہے تو بعض لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جناب امام اعظم تو سرکار اعظم ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہے. یقیناً پیارے محبوب علیہ السلام امام الانبیاء بھی ہیں، سرکار اعظم بھی ہیں، سرکار دو جہاں بھی ہیں، اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کر پیارے محبوب علیہ السلام کی توہین مقصود نہیں ہوتی. کیونکہ جس طرح ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تو حضرت سیدنا جناب ابو بکر کے ساتھ جب صدیق اکبر کہتے ہیں تو اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض نہیں ہوتا. حق و باطل میں فرق کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. لیکن پھر بھی جناب عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں. تو جب صدیق اکبر پر اعتراض نہیں ہے، فاروق اعظم پر اعتراض نہیں ہے، ہر ایک بیان کرنے والا جانتا ہے کہ صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے. اسی طرح ابو حنیفہ کو جب امام اعظم کہا جاتا ہے تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ امام اعظم کا مرتبہ کیا ہے. امام اعظم کو ہم پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ برابر تصور کر ہی نہیں سکتے. جب ہم ایک صحابی رسول کو پیارے محبوب علیہ السلام کے برابر اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تو تابعی کو کیسے سمجھیں گے. بہرحال یہ بہکانے والے اس طرح کی بہکاتی ہوئی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
سے آپ کا ذکر خیر کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے یہ حنفی کہلاتے ہیں۔ ہماری مساجد میں الحمدللہ لکھا ہوتا ہے کہ مسلک اہل سنت حنفی پیروی، یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو حنفی کس وجہ سے لکھا ہوتا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے بتائے ہوئے مسائل، ان کے بتائے ہوئے نماز کے طریقے، ان کے بتائے ہوئے دیگر مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اسی لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو تابعی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ احادیث طیبہ سماعت کرنے والے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشف عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا، اگر کوئی وضو کرتے ہوئے آپ کسی کو ملاحظہ فرماتے ہیں، کیونکہ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس جسم کے حصے سے وضو کا پانی بہتا ہے وہ ہمارے عضو سے، ہمارے جسم کے حصے سے گناہ کو لیتے ہوئے اترتا ہے۔ وہ پانی ہمارے گناہوں کو دھوتے ہوئے ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے، وہ پانی ہمارے گناہوں کو دھوتا ہوا نکل جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتے تو آپ فرماتے کہ بیٹا زنا سے توبہ کرو، بیٹے شراب سے توبہ کرو، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وضو کی قطروں میں نظر آ جاتا تھا کہ اس نوجوان کے وضو کے پانی سے جو قطرے نکل رہے ہیں یہ کون سے گناہ کرنے والا ہے، یہ کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ لیکن آپ کو رب تعالیٰ کا یہ انعام اپنی ذات پر گرا گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا ہے کہ لوگوں کے گناہ مجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ رب تعالیٰ جانے اور رب تعالیٰ کا بندہ جانے، مجھے یہ کیوں علم ہو کہ فلاں شخص یہ گناہ کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ انعام مجھ سے سلب فرما لے، یہ انعام مجھ سے چھین لے۔ میں مسلمانوں کے عیوب پر، مسلمانوں کے گناہوں پر آگاہی نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں بدخواہی آ جائے، برا گمان آ جائے کہ جناب یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے یہ برائی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ انعام مجھ سے سلب فرما لے۔ جب آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ کسی کو وضو کرتا ہو ملاحظہ فرماتے تو پھر آپ کو اس کے اندر گناہ ظاہر ہوتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اب آپ کی اس خصلت سے، آپ کے اس وقت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج تو ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جناب کسی کا عیب پتہ چل جائے، کسی کی کمزور بات ہمیں پتہ چل جائے، تاکہ ہمارے پاس بات کرنے میں وزن ہو، تاکہ ہم کسی کو بہکانے کے لیے، کسی کو ورگلانے کے لیے کوئی پاورفل بات کر سکے، جناب اس کے بارے میں تو مجھے پتا ہے، اس کے بارے میں تم کیا بات کر رہے ہو۔ اگر ہمارے سامنے کسی شخص کی کوئی خوبی بیان کرتا ہے، کوئی اوصاف بیان کرتا ہے، کوئی فضائل بیان کرتا ہے، کہتے جناب خاموش ہو جاؤ، مجھے پتا ہے کہ تیرے پانی میں ہے، جناب خوش خاموش ہو جاؤ، ہمیں پتا
پتہ بھی چل جائے تو پردہ رکھیے، کیونکہ حدیث طیبہ میں فرمایا ہے کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا تو جس دن نامہ اعمال پڑھ کر سنایا جا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن اس شخص کے برائیوں پر پردہ فرمائے گا۔ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن، جس دن ساری دنیا موجود ہوگی، سب کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جناب اس کے نامہ اعمال میں کتنی برائیاں لکھی ہیں، کتنے گناہ لکھے ہیں، لیکن اگر دنیا میں کسی کا عیب چھپایا ہوگا، کسی کی برائی چھپائی ہوگی تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مناسبت سے جب ہم حنفی کہلاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آپ آخری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے لیے خانہ کعبہ کے مکہ مکرمہ کے خداموں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا کہ آپ اندر تشریف لے جائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز میں آپ پورا قرآن پاک ختم فرما دیتے ہیں، اور قرآن پاک ختم فرمانے کے بعد آپ گریہ اور زاری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ انعام آتا ہے، یہ پیغام آتا ہے، اے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم نے تمہاری بھی بخشش کر دی ہے، تمہارے ماننے والوں کی بخشش کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے صدقے خانہ کعبہ کی پرکیف فضاؤں میں ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا، خوشخبری عطا فرمائی۔ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ وصف ہے، آپ نے 2 رکعت نماز میں قرآن پاک ختم فرمایا، یہ آپ کا کمال تھا، یہ قرآن پاک سے محبت تھی، کیونکہ آپ کا جس جگہ وصال ہوا اس جگہ آپ نے 7,000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا تھا۔ امام اعظم سے محبت کرنے والے مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ بھی رکھیں اور تلاوت قرآن بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہم سب کو مالا کرم فرمائے۔ وما علینا